أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا
أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الجواد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا بعناية القرآن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سيما أموات جمع الحاضرين ويا سيما مرحوم رئيسي وياراني رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحيم مالك يوم الدين إنا لله وإنا إليه راجعون خدا حقیقی رحمت کنا و مارم اشافاتشان إن شاء الله محروم مگردند اللهم صل على محمد وعلى محمد मोमिन करम चूँकि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त है और उसके बाद फिर जो शूट का प्रोग्राम में शुरू होगा तो प्लीज़ दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रा इख्तिसार से अपना जो है मोमिन से दरख्वास्त है कि इख्तिसार से पढ़ने की मैं सबसे पहले दरख्वास्त करता हूँ अली अब्बास नकवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हदिया कलाम पेश करें आप आ जाओ पढ़ेंगे ना वो भी
صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک قطع اور 2 شعر 2-3 شعر بس آج کی مناسبت سے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. 4 مصرے پیش ہیں شعیب بھائی کہ جو مانگ نہ ہو مانگ لو اس فرش خاص پر. جو مانگ نہ ہو مانگ لو اس فرش خاص پر. اس جشن پرخلوص میں شرکت رضا کی ہے. اس جشن پرخلوص میں شرکت رضا کی ہے. اور تیسرا چوتھا مصرع ہے کہ گھر میں رسول پاک کے 14 ہیں آئینے. گھر میں رسول پاک کے 14 ہیں آئینے. جس آئینے کو دیکھیے صورت رضا کی ہے. جس آئینے کو دیکھیے صورت رضا کی ہے. اور یہ 2-3 شعر بس. میرے لبوں پا امام رضا کی مدحت ہے. میرے لبوں پا امام رضا کی مدحت ہے. میری حیات مصلی ہے یہ عبادت ہے. میری حیات مصلی ہے یہ عبادت ہے. یہ رات جشن امام رضا سے ہے منسوب. یہ رات جشن امام رضا سے ہے منسوب. یہ دن نہیں ہے مگر دن سے خوبصورت ہے. اور بیان کر دیں وہ ساری فضیلتیں ان کی. بیان کر دیں وہ ساری فضیلتیں ان کی. کہاں ہمارے قصیدوں میں اتنی وسعت ہے. کہاں ہمارے آخری 2 شعر کے کہ میری حیات کو 14 ضرورتیں درکار. میری حیات کو 14 ضرورتیں درکار. انہی میں ایک میری 8ویں ضرورت ہے. انہی میں ایک میری 8ویں ضرورت ہے. جو ایک چھوٹا سا سکہ بندھا ہے بازو پر. جو ایک چھوٹا سا سکہ بندھا ہے بازو پر. میری حیات کی سب سے بڑی ضمانت ہے. میری حیات کی سب سے بڑی ضمانت ہے. اور آخری شعر کے کہ میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ امام ہفتم کا. میں پڑھ رہا ہوں قصیدہ امام ہفتم کا. اسی کو کہتے ہیں اونچائیوں میں قسمت ہے. اور یہ اور بات کے آنکھیں نہ ان کو دیکھ سکیں. آخری شعر ہے یہ سب کی طرف سے کہ یہ اور بات کے آنکھیں نہ ان کو دیکھ سکیں. انہیں بلایا گیا ہے تو ان کی شرکت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. محترم جناب عباس رضوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ہدیہ کلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد. یہ پچھلے دنوں ایک مصرع طرح دیا گیا تھا. اس میں مولا رضا درود پر یہ محمد وآل محمد. غریب الغرباء کی پیدائش کے دن ہمیں حضرت بقیت اللہ کو ہدیہ کرتے ہیں ان کی ولادت. آپ سب کی طرف سے آپ کے آباء و اجداد کی طرف سے درود پڑھیے محمد وآل. زباں پر میرے یا رضا یا علی ہے. زباں پر میرے یا رضا یا علی ہے. مرادوں سے میری یوں جھولی بھری ہے. مرادوں سے میری یوں جھولی اور پڑھا روز اول. پڑھا روز اول مودت کا کلمہ. پڑھا روز اول مودت کا کلمہ. میری روز اول سے ہی قسمت کھلی ہے. میری روز اول سے ہی قسمت کھلی ہے. باب شفا
وہ دعاؤں کا مرکز ہے باب شفا، وہ دعاؤں کا مرکز جہاں سے دعاؤں کو قدرت ملی ہے، جہاں سے دعاؤں کو میں ہوں آج در پا امام رضا کے، میں ہوں آج در پر امام رضا کے، یہی زندگی کی سنہری گھڑی ہے، یہی زندگی کی یہ سنہری، جو مل جائے خاک درے، جو مل جائے خاک درے شاہ مشہد، جو مل جائے خاک درے شاہ مشہد، تو پھر زندگی میں بھلا کیا کمی ہے، تو پھر زندگی میں بھلا کیا ہوا شیر زندہ وہ قالی کا جس دم، ہوا شیر زندہ وہ قالی کا جس دم، ارے امام رضا کی بس انگلی ہلی ہے، امام رضا کی چلے آئے اب تو امام زمانہ، چلے آئے اب تو امام زمانہ، قذاب سرانے پہ میری کھڑی ہے، قذاب سرانے زباں پر میرے یا رضا یا علی ہے، مرادوں سے میری یہ جھولی بھری ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ جزاک اللہ عباس بھائی، بہت خوب، مولا آپ سلامت رکھ، صحت و سلام مولا محمد۔ ملتمس جناب شاعر اہل بیت شعیب آبدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ڈاکٹر صاحب کے حکم کی تعمیل میں ایک بار تمام شہدائے ملت، تمام ارواح مومنات درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ڈاکٹر صاحب توجہ کو طالب ہوں، کہتا ہوں سفر جو توس کا ہم اختیار کرتے ہیں، چار میں سے سفر جو توس کا ہم اختیار کرتے ہیں، ملک سلام ہمیں بار بار کرتے ہیں، اور رضا امام بہت ان سے پیار کرتے ہیں، رضا امام بہت ان سے پیار کرتے ہیں جو مل کے ماتم میں دلدل سوار کرتے ہیں۔ بہت مختصر سی احمد آپ کو یہ کلام ہے کہ مجھ کو یقین ہے دل میں اگر کربلا نہ ہو، مجھ کو یقین ہے دل میں اگر کربلا نہ ہو، میرا کسی نماز میں سجدہ ادا نہ ہو۔ ممنون۔ مجھ کو یقین ہے دل میں اگر کربلا نہ ہو، میرا کسی نماز میں سجدہ ادا نہ ہو۔ شیخ نہیں ڈاکٹر صاحب، کہتا ہوں بخشی خدا نے ساری خدائی حسین کو، بخشی خدا نے ساری خدائی حسین کو، ایسی جگہ کہاں ہے جہاں پر خدا نہ ہو۔ اور کہتا ہوں پشتے نبی پہ شے تھے اور کتنے نماز میں، عباس بھائی پشتے نبی پہ شے تھے اور کتنے نماز میں، اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے کوئی دیکھتا نہ ہو۔ ہاں، اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے کوئی دیکھتا نہ ہو۔ اور مختصر کیا میں نے، کہتا ہوں مثل علی بنا کے یہ کہتا ہے کردگار، مثل علی بنا کے یہ کہتا ہے کردگار، اس کی مثال پھر سے کوئی دوسرا نہ ہو۔ ہاں، اور مانگے جو کوئی ہاتھ اٹھا کر حسین سے، مانگے جو کوئی ہاتھ اٹھا کر حسین سے، مقبول کیوں کسی کی کبھی وہ دعا نہ ہو۔
اور یہ مقطع سے پہلے آخری شعر ہے کہ اب کیا بتائیں کس سے کہ ہم کربلا گئے، اب کیا بتائیں کس سے کہ ہم کربلا گئے، منظر کبھی جو قلب و نظر میں سجا نہ ہو، اور شبیر کی مدح میں شجاع کیا سرور ہے، شبیر کی مدح میں شجاع کیا سرور ہے، طوفان ہر طرف سے لہو میں مچا نہ ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں شعیب عابدی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنے مختصر سے وقت میں اور اپنے اتنے عمدہ کلام سے مستفید فرمایا۔ جزاک اللہ، مولا کی یہ عبادت فرمائے، اور التماس سے دعا آپ سے۔ مومنین کرام، ہمارے مرکز شاہ نجف اسلامک سینٹر نیو یارک سفک کاؤنٹی کے پروگرامز کے سلسلے میں چند اعلانات ہیں۔ سب سے پہلا اعلان جو میں اس سینٹر کے پروگرامز کے سلسلے میں کروں گا وہ یہ ہے کہ ریفل ٹکٹ جو زیارات کے سلسلے میں، اس کے لیے آپ سب مومنین سے درخواست کی جاتی ہے، مومنین و مومنات سے، کہ ایک ٹکٹ کا ہدیہ $25 ہے، اور اگر آپ 5 ٹکٹ لیں گے تو اس کا ہدیہ $100 ہے، یعنی ایک ٹکٹ آپ کو اضافی ملے گا۔ اگر آپ 5 ٹکٹ لیتے ہیں تو صرف آپ 4 کی پیمنٹ کریں گے، تو مطلب $100 میں آپ کو 5 ٹکٹ ملیں گے۔ اور اس کے جو ہے 5 مختلف وہ ہیں، پہلا جو ہے فل پیکج ہے، دوسرا جو ہے گراؤنڈ پیکج ہے، اس کے علاوہ 4 جو ہیں وہ صرف $500 کے انعامات ہیں۔ اور اس کی قرآن اندازی جو ہے وہ انشاءاللہ 23 جون بروز اتوار ہمارا جو اینول میلہ ہے، عید میلہ، اس میں ہوگی انشاءاللہ۔ اور مومنین کرام، یہ پروگرام جو ہے 23 جون اتوار کو دوپہر 1 بجے سے شروع ہوگا، اور اس میں اگر کوئی مومن یا مومنہ اسپانسرشپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ استفا بھائی سے یا ابو طالب سے رابطہ کریں۔ اور ہمارے سینٹر کے پروگرام اس کے علاوہ جو ہے ہر جمعرات کو یہاں پہ شب جمعہ کو دعائے کمیل، حدیث قصہ، اور ہمارے ریزیڈنٹ عالم علامہ سید ریحان نقوی صاحب کا خطاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد زیارت وارثہ، اور جمعہ کو نماز جمعہ، ہفتے کو اسلامک اسکول صبح 11 بجے سے دوپہر 3 بجے تک۔ مومنین کرام، یہ چند ضروری اعلانات تھے، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس وقت وہ ہم ایران کے مرحوم صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور ان کے جو رفقا تھے، ان کی شہادت کے سلسلے میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم آج یہاں پہ جمع ہوئے۔ انیس صاحب کو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور اس موضوع پہ جو ہے جناب آیت اللہ ابراہیم رئیسی صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے اس سلسلے میں اپنے بچوں کو کیا بلا لیں۔ آپ اگر آپ نہیں ہیں تیار تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی، میں تو اتنا مواد لے کے آیا تھا۔ اچھا چلیے، اچھا، اوہ شکریہ بہت بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔
جتنی تعریف کی جائے ہم اتنے اچھے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، تو یقیناً ہمیں وہی اعمال اپنانا چاہیے جو کہ شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ اعمال کیے ہیں، جو کچھ ان کی یہ اثاثہ ہیں، اس پہ عمل کرنے کی، اس پہ فکر کرنے کی، اس پہ غور کرنے کی بہت شدید کے ساتھ ضرورت ہے۔ میں تو کافی اس پہ ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن انہوں نے کہا بہت مختصر کرنا ہے، تو مختصر مجھے صرف 2-3 موضوعات جو پیش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ شہادت یقیناً ایک بہت بڑا رتبہ ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور اس سلسلے میں جتنے بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں، کیا ہمارا صرف فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں؟ کیا ہمارا فریضہ صرف یہی ہے کہ ہم ان کے لیے اصالِ ثواب کی مجلس منعقد کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ ابھی جمعہ کے ایک خطبہ میں ہمارے قبلہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، بلکہ جو بات کی انہوں نے وہ دیکھ کے انہوں نے انٹرنیٹ پہ کی کہ اتنا بڑا مجمع تھا، اتنے لوگ تھے، اور اتنا ان کا چھوٹا سا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اتنا چھوٹا سا مکان ہے، اور وہاں پہ اس طرح سے انہیں زندگی گزاری۔ یقیناً بہت بڑا مجمع تھا، یقیناً اتنے عظیم انسان کا مجمع اتنا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا چھوٹا سا مکان ان کا، اور اس میں ان کی رہائش جس میں سے ایک صوفہ ہے لگا ہوا ہے، اور ایک چھوٹی سی کرسی ہے جو بھی ایسی ٹوٹی پھوٹی سی ہے، اور اس میں وہ اتنا عظیم انسان جو کہ اب آیت اللہ خامنائی کے بعد ان کا نمبر تھا۔ آیت اللہ خامنائی اصل میں مسئلہ سب سے بڑا دیکھیے یہ ہو گیا ہے، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اسلام کا کہ کس طرح سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں صرف میں نے، کیونکہ میں بہت اسٹڈی بھی کی تھی اور میں یہ کتاب بھی لے کے آیا ہوں، یہ اس کا آتھر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ عیسائی آتھر ہے، اور اس نے جو باتیں بتائی ہیں حقیقت میں اگر وہ دیکھی جائیں اور ہم اس کو بیان کرنا شروع کریں تو اس میں تو کم سے کم مجھے 2 گھنٹے چاہیے۔ یہ آتھر ہے جارج جارڈرس، تو اس نے جو کتاب لکھی ہے وہ نہج البلاغہ سے متاثر ہو کے اس نے کتاب لکھی ہے، اور اس کی سالگرہ تھی یا کوئی تقریب تھی، تو اس کے بھائی نے اس سے کہا کہ تم نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، یہ کرسچن ہے، مسلمان نہیں ہے، کرسچن تھا، تو تم نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، تمہیں ایسا ہے کہ تم یہ کتاب پڑھو اور تم دیکھو کہ اس میں کیا رموز ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا پیش کرنا ہے۔ تو اس نے جب اس کتاب کی اسٹڈی کی اور اس نے کہا یہ تو بہت عمدہ کتاب ہے، اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے کہا میں اس کے ہر خطبات جو ہیں مولا کائنات کے ہر اس کے اوپر میں اس کو لکھوں گا۔ بہرحال اس نے کتاب کمپلیٹ کی اور 5 جلدوں میں کمپلیٹ ہوئی ہے، یہ ابھی میرے پاس آئی ہے کچھ دن پہلے، 5 جلدوں میں کمپلیٹ ہوئی ہے، اور اس میں ابھی میں اسی موضوع پہ آ رہا ہوں جس میں میں ابھی بات کرنا شروع کی ہے۔ میں نے 5 جلدوں پہ اس نے کتاب کمپلیٹ کی، کتاب کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اس نے مسلمان جو وہاں تھے لبنان کے لوگ ان کے پاس کیا کہ کہنا یہ میں نے کتاب کمپلیٹ کی ہے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کی کتابت کر سکوں، اس کو میں چھپوا سکوں، تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس فائنینشیل طور پہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں پیسے دے سکیں اور تم تم کتاب چھپواؤ۔ بہرحال وہ ایک چرچ میں بیٹھا ہوا خدا سے فریاد کر رہا تھا کہ پروردگار میں نے یہ کتاب جو لکھی ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے، یہ ہمارے عیسائیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، دنیا کے ہر طبقے فکر کے لیے اس میں مشر راہ ہے۔ حقیقت میں جب میں نے اس کتاب کی اسٹڈی کی تو مجھے احساس ہوا کہ میری 75 سال کی عمر میں نے اور کتابیں بھی میں نے اسٹڈی کی ہیں، لیکن آج یہ کتاب جب میں نے نظروں کے سامنے گزری تو میں نے تمام واقعات وہ سامنے آنا شروع کیے، کس طرح اسلام پھیلا ہے اور کس مصیبت مشکلات سے حضرت ابو طالب کے بارے میں اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، پھر مولا کائنات نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اس کے بارے میں اس میں کافی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو وہ ایک دم وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ چرچ میں،
تو اتنی دیر میں ان کا باپ آیا اور کہنے لگا بھائی تم کیوں پریشان ہو, کیا ہوا؟ کہنے میں پریشان اس بات پہ ہوں کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے, اور وہ کہنے وہ کون سی کتاب ہے, مجھے دکھا سکتے ہو؟ کہنا ہاں میں آپ کو ضرور دکھا سکتا ہوں, لیکن آپ کو اس سے کیا مطلب, آپ تو عیسائی ہیں. کہنے تم بتاؤ تو. کہنے میں نے مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کی کتاب پڑھی تھی نہج البلاغہ, اس پہ میں نے کتاب لکھی ہے. وہ کتاب لکھنے کے بعد میں نے اس کی اسٹڈی کی, ایک ایک چیز کی اسٹڈی کی, پھر اس کے بعد میں نے اتنی مکمل کتاب جب ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو میں چھپواؤں, لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں اس کو چھپا سکوں. کہنے اچھا تم ایسا کرو کہ وہ کتاب مجھے دو, میں اس کی اسٹڈی کروں گا, پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. بہرحال اس نے باپ نے وہ کتاب لی, اس کی اسٹڈی کی. کہنے لاجواب کتاب ہے, اور صرف حضرت علیہ السلام مسلمانوں کے نہیں ہیں بلکہ ہمارے عیسائیوں پر بھی انہوں نے بہت زیادہ احسانات کیے ہیں. تو ضروری کتاب چھپی گئی. باہر وہ کتاب چھپی, اور چھپنے کے بعد وہ اتنی شائع ہوئی کہ 6 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کا. میرا مقصد یہ صرف کتاب کا مطلب مسئلہ نہیں تھا, میں صرف ایک میسیج مجھے دینا تھا کہ ہم لوگ جب نہج البلاغہ کے نام سنتے ہیں اور نہج البلاغہ کے بارے میں علماؤں سے معلوم کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ نہج البلاغہ میں ہے کیا. نہج البلاغہ ہمیں صاحب کیا بتانا چاہ رہا ہے. یہی بات آیت اللہ ابراہیم دیسی نے اپنی ایک کتاب میں لکھی ہے کہ جب تک ہم لوگ قرآن شریف کا مطالعہ نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ کا مطالعہ نہیں کریں گے, ہمیں اصل حقیقت اسلام کی نہیں روشناس ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا بھی مطالعہ کریں. نہیں اس میں اہم جو موضوع یہ ہے کہ ہم کہا جاتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم کتابیں پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یقیناً یہ بات صحیح ہے, یہاں پہ اتنی مصروف زندگی ہے, یہاں پہ وقت نہیں ہوتا. لیکن اب تو اتنی عمدہ چیزیں یہاں آ گئی ہیں, جیسے نہج اگر آپ نہیں پڑھ سکتے نہج البلاغہ تو تجلیات حکمت ہے. میں 1-2 منٹ ختم کر رہا ہوں بس. تجلیات حکمت ہے, اس میں آپ وہ سب پڑھیں تو وہ سب کچھ وہ باتیں اس میں دی ہوئی ہیں جو کہ اس میں ہیں. تو یہی کتاب ان کے پاس جو اس کا ریفرنس میرے پاس موجود ہے. انہوں نے جو کتاب وہ لکھی تھی ابراہیم رسی نے, اور اس پہ بھی انہوں نے اس بات پہ زور دیا کیونکہ ہمیں ان رموز پہ عمل کرنا ہے جو کہ آیت اللہ خمینی نے شروع کیا تھا. اب مسائل ہمارے پاس صرف یہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے یہ ذمہ داری ہماری علماء کی ہے. خاص طور پر جمعے کے خطبے میں ضرور ان باتوں کو ایک دفعہ باور کرانا کی ضرورت ہے کہ ان باتوں پہ غور کیا جائے. جیسے آیت اللہ خمینی کی جو کتاب ہے 40 حدیثیں ہیں. اگر ایک ہی حدیث بار بار اس کا مطالعہ کریں اور لوگوں کو بتائیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت تھی اور ان کا انتقال ہو گیا, صرف درود فاتحہ پڑھ لی, اس پہ عمل پیدا ہونے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ان کی فکر کو اجاگر نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ مولا کائنات نے ہمیں کیا درس دیا ہے. ضرورت میں 1 منٹ اور ختم کر رہا ہوں. تو میں تو بہت سے پوائنٹس تھے میرے پاس جو میں کہنا چاہ رہا تھا, لیکن کیونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. میں نے ایسے 4 پروگرام اس میں کیے ہیں ٹی وی پہ, یقیناً آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ کتاب جو لکھی ہے اس کا اردو ترجمہ پروفیسر حسین اختر صاحب نے کیا ہے, اور یہ بہت بڑے اسکالر ہیں, انڈیا کے ہیں. ان کو بھی میں ٹی وی پہ لے کے آیا تھا, انہوں نے اس پہ کافی ڈسکس کیا. اسی سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے سمجھیں, اسلام کو سمجھیں, اسلام کیا ہے, اسلام کا مقصد کیا ہے. آیت اللہ خامنائی پہ ہم پتہ نہیں کیا کیا تہمات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اتنے دھڑے بن رہے ہیں اب آج کل کہ لوگ مسجد کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں بس ختم کر رہا ہوں میں. آخری بات نہیں, میں موضوع پہ آ رہا ہوں اب ختم. بس میں آپ کیونکہ میں
ख़त्म करना चाहूँगा। बस इसके साथ साथ मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि एक मरतबा आप जो शहीद हो गए हैं 8 रफ़क़ा, उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दीजिएगा और मैं समझता हूँ कि इसको तक ख़त्म किया जाए। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया नहीं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि मौजू पे रह के बात करें। और आज चूँकि इस वक्त हमारा मौजू जो है वो उन शहदा की ट्रिब्यूट पेश करने का है। अब मैं बात को आगे बढ़ाते हुए जाफरी एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट अलहाज इस्तफ़ा नकवी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मारूज़ात से हमें मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we gather here today to pay tribute to most pious people in this world, including the President of Iran, Ayatollah Ibrahim Raisi, Foreign Minister Hussein Amir Abdullahian, Governor of Tabriz, Malik Rahmati, and representative of Rahbar Muazzam in Tabriz, and also Imam Juma, Muhammad Ali Al-Hashmi. So these are the 4 people who were traveling together, and there was 5 more. Out of 5, there was 2 pilots, and there were 2 from the security. All they perished, as you all know. So I'm here. You already heard about stories in the WhatsApp or different media, even the newspaper, all that. But I'm here to see what can we do and what we are doing. Raisi, as you all know, he was 5 years old when his father passed away. He's from a very poor family, but he was very pious, and also he was very intriguing. Like whenever he read anything, he want to apply himself, and he got, like you can say, wherever he went, wherever teachers were, whenever they saw him, they say he's a person which is the best student and also best interpretation of the Masail of that time. So as you all, I don't want to go too much in the story because I want to mention other things, so that's my point of the speeches. So what happened that he was started his journey when he got married, after getting married. He got married with the daughter of the representative for Mashhad. So when he got married, he got exposed to different people, and then he got a job as people thought that he was very, very educated, and also he's very, he's very taking nobody's sides. He talks straight, and he always talk about the best result he can get without any favoritism or nepotism, not like that, but he just go and we're very, people saw him that, and then they gave a job of a Tehran prosecutor. When he became a prosecutor in Tehran, you must have heard the stories that Western people fabricate stories. So you can't believe what they say, but thing was all people which was hanged, killed, or jailed were those people who were corrupt, number one. Number two, those who are anti-revolution. Or those are like different, they are not even revolution, but also they were planted by the Western to propagate against Islam, against the revolution, against the government, all that. And these have people get through all the steps which they were established, and then eventually
like there was a panel of judges that issues whatever the, you have to get, maybe sometimes they get a jail time, sometimes they get a hanging and this and that. So there was a lot of different, as you may, I don't know if you remember or not, there was a guy who was in that time, he took millions and millions of dollars by selling oil under his own name through the, system. So whomsoever he was 2 years or a year and a half, he got away, then he get caught. When he get caught, he was burned to same, procedure, and then, yeah, he become all, and then he become hanged, whatever, then I think he got he was hanged because of his crime, because he took a lot of money from the. Now, some people may interpret this something different, but the problem was that he was so just and so much into you can say, interpretation of law, that whatever it comes, he don't care. Even in his own family or somebody else, he didn't care. That was his time when he was. Then he become slowly and surely become a chief judge and all that, Supreme Court judge, what you call in Pakistan, like that kind of post. And then he ran for president in 2017. He lost the election. Then he fought again in this 2021. He won to become president of Iran. Now, here the story will start now. When he became president of Iran, as you all know, yesterday there was a hearing in Congress, in Senate. There was a Ted Cruz, senator, he asking the questions to Secretary of Anthony Blinken, that how come Iran is doing much better than it was doing before. At the time when Raisi came into power, Iran was selling 300,000 barrels per day of oil to different people. Now they're selling more than, according to the American buyer, they don't take the numbers, 1 billion barrels a day. So this is its achievement was because of Raisi. Other thing Raisi did, put the Iran into economic engine. Like, for example, he don't care about the oil, but he did different things to Iran. And the economy is, if you read economic issues, getting much better than before. So in this 2.5 years or 3 years when he was president, Iran got much better economically and also internationally. As you all be aware that he have a habit, or he was like that he used to go and visit each and every province, every town, every villages, and talk to the poor people, because he was poor himself at one time. So he talked to them, and he become, very popular. Then, as you all heard, or you must know, there was a burning of Quran in Holland and Switzerland, wherever. Then he came to United Nations, he brought the Quran with him, and he, made a speech about that. After that, when he went back, then he joined the BRIC, as you all know, and also he joined the Chinese Shanghai Cooperation Organization, SCO, Iran became a member of that. Plus, Iran, he also maneuvered things in such a manner that he became very close to these Gulf states, Saudi Arabia and all that. This was his all policy was his. There were other presidents too, but his time, for 3 years, he changed the whole thing about Iran. And that was the reason when he died, when he perished in the thing, the United Nations have to take the flag down here for him, In Urdu you call that, but they took the, and also there was a point that the United Nations, everybody stood up for 1 minute for his death, So it shows this popularity in a way, but you cannot believe the Western media, whatever they say. That's it. Now, this is about Raisi. Okay, what he did is for himself. If he become very close to Allah subhanahu wa ta'ala because of his own deeds. But what we should do as a community, as like we are so far, and and we are very much involved in different things. So what is our duty? That is my topic today. This is just to give you a lecture behind, And also about Hussein Amir Abdullah. He was very seasoned foreign minister, He was
different posts. He went to Amman. He served different places as ambassador, as a representative, as a group of a delegate. And he was very seasoned, very, very, if you listen to him, I don't know if you listen to his speeches, he was very knowledgeable too, so that's the one thing. The other thing people say, and that's just to say that why everywhere together, that's gone. That it happened, just happened already, but that's their mistake. Now, the question rises that what our responsibility is. How can we be responsible? So responsibility becomes like this. In our communities, when a person dies, we talk about him. When he's alive, we talk against about him. The reason I give you 2 examples, and then I think finish it up. This is the, nobody wants to talk about thing which is going to be, they become unpopular. Suppose somebody says something about Ahl al-Bayt or some of our Marajas, and people don't say anything about it, just keep quiet. Why? Because there are so many other people following, and if there's something, they will be lashed back, and they don't want to be in that category. And that is what the wrong with our community. We never speak up when the time is there. We speak up when the person is dead. Rabbi Muslim, okay, the why I call Rabbi Muslim is, I'm not against any Maharaja, but there cannot be 2 leaders. There has to be one leader of the Shia nation here. And that leader right now is Rabbi Muslim Ayatollah Khamenei, as you all know. His orders for us is just like order of an imam, not less than that, because he is at that position. Now I remember exactly, and I never see any person from this member or any member speaking about when he said, do not do Zanjir Matam. There must be reason behind it. I'm not going to discuss that. But how many people, how many speakers follow him? Or how many speakers talk about him? Then he said, we cannot talk about the mothers of Muslims, the wife of the Prophet, How many people did convey that message to the masses? This message, nobody talk about that. The Ayatollah Khamenei said. And what he said is for us to obey. If he said something and we're not obeying, then we are really actually like anybody else. What's the difference? The problem we have is this. I understand if you talk about this kind of thing, people are going to say something to you, this and that. But you have your duty done, and that is the point. Because even people say something to you, but you do what you have to do. And the problem is we have to talk about them when they're alive. When they make a decision, for example, if Raisi is gone, okay, fine. Now we have a Rabbi Muslim right now, he's leading us. At that time leading too, but whatever he says, because he have not only Iran, but he have all the Shias of the world to look after. He's a leader, so he got to talk something that is very important, and whenever he says something, that is very important. And we have to obey. If we do not obey in our daily practice, then we are actually just talk, nothing else. If I am given authority, for example, to have lead something or like speak something or whatever, and I do not speak the right thing, that is not good. That's my point is. We have to speak about their issues right now in front of those who are against them. Because reading in your own people is very easy. When you read different people, different kind of, people sitting there or like different point of view, that is the point you have to talk to them. If you cannot talk then you're really, what good is that then? Okay, now, the last thing I bring is the question is that you saw that this country, which is called Shaitan-e-Buzurg, you have no problem saying that because they are, because they send condolence message to Iran, right? Now, then, when United Nations ordered everybody to be spoke up and stand up, the ambassador, Robert, from here, stood up as a respect. Though they do not agree with their policies, and they are anti-Iranian, Islamic policy, Iranian policy, Islamic policy. Now, if we hear something in video message to those who talk about him in such a manner
that nobody can even listen. Somebody die, you cannot even talk about like this. He talked about that. He made a video. He put it on the internet. And none of our, I don't ever see anybody except one or two in Pakistan, they condemn and they make a answer to him that what you are doing is really fitna. It's not Islam. You are not a Muslim even. Forget about anything else. Any Muslim who created fitna between ourselves, he's not a Muslim anyway. You know, even the times of Prophet too, it happened. Everybody let go, but anybody who spy on the community or like do, like agitation, they were never let go. They were all killed. No, never. This is history. This is not, you can see, why? Because to make up a community to do this thing, we have to be in such a manner that we should be clear, and we have to take care of those people, those who don't mind. Because our community, people, not community, general human being, they like to be bashed. For example, if you talk against me or against him, we will love that, and big crowd will come to talk to you. Same thing about these people. Even if you talk about Shia-Sunni differences, people are going to love, this is a very good Shia. Good Shia never talk about Shia-Sunni. A good Shia is a Shia which talk about bringing together, not polarizing each other. If some person did something 1400 years ago, for example, and you're going to bring it up now, why? Bring somebody which today's day and then talk about him. Then we'll see how much courage you have. You cannot talk about the courage which is dead people. Today there is also, those people are alive. Those propaganda is still there. So they should be talk about them. But we never talk about them. We talk about which is easier for us. And now there is a buzz outside the community. Every community talk to them. Oh, yeah, kya kaam kar diya, usne zarab kar diya, Shion ko ye kar diya, Sunni ko ye kar diya, Sunni ko gira diya. Well, this is not our job. Imam Khomeini told, we cannot be like that. They have a brother. Even you look at the Adil Sistani, they have a brother. They cannot do that. How can you do that and then you can do that? But coming back to the same point, nobody brings this out from the member. We talk about ye ho gaya, to wo ho gaya, Janab Rasulullah Khuda par ye ho gaya. Bhai sab kuch ho gaya, sahi hai. Ab kya hona chahiye? What have today? That happened. Don't tell us the bedtime stories. Tell what we do at this point. And this point is to talk about those people who are talking against Islam or taking against all the direction of Islam though. What happened in Pakistan? You know, right? What happened in Pakistan? Same thing in Pakistan. Pakistan, there was the Zakirin went into Majlis, right? Oh my God, people they're getting so much crowd and all this. Everybody keep quiet, nothing happened. When they grow big like a mountain or like a big tree, now people say, oh yeah, wo to ye ho gaya, wahan to ye ho raha. What? You are the one who did it. Why didn't you stop it in the first place? You never did. Brothers, we have the example of the Prophet. Prophet destroy a masjid because masjid is a masjid. People are praying. Don't get fooled because what happened to Ali ibn Abi Talib in Nahrawan? Same thing, people bring the Quran. Ali was saying this is not a Quran. People say, no, this is a Quran. And what happened? People leave Ali ibn Abi Talib. Because they get, so Imam Hussein, we talk about Imam Hussein, we talk the right way. Don't talk the way we like it. People like this Imam Hussein, if we do something, something about very, very bad, then they will love us. We're talking about certain companion of Prophet, like bashing him so much that, if you were there, you would do the same thing anyway. I know that. Because this is the human nature. What they did, they are human. They did whatever they're supposed to do, they did it, no problem. We don't link with them. We don't talk about them, but we talk about nicely about them because they did wrong. And you will know, people will realize now. So, last point is this. If we want to change our society, our community, these people have to come, speakers. They must speak about 2-3 minutes or 5 minutes about the current issues and about the current respect. Allah Ta'ala ने शैतान छोड़ दिया. जब अल्लाह ने शैतान छोड़ा तो कोई एक ऐसा आदमी तो होगा ना. There's one, okay, this is bad. There should be one Husseini too.
Is it one Yazidi, one Husseini? That's become balanced. So there, if you say somebody is Yazidi, somebody is Husseini. Well, who's Husseini? Right now, at this moment, we do not see anybody else but Rabbi Muslim, because he's doing a job which nobody can do in this world the way they did it. Right now, even from the Egyptian mullahs and even Pakistani Wahhabis and all over, what they're saying, there are 57 nations of this Muslim Ummah. Out of 57, only one nation stood with those who have been slaughtered, who have been deprived of food, or deprived of water, deprived of the health care. Only one stood. So even you talk to the general person, he will say, well, oh, Saudi Arabia, aisa hai. Why people change their mind? Because they saw what they saw. And this is what it is. The view character is such high, they see your character no matter what, they will be changed and they will think good about you. That brings us Shia in such a way that these Western countries, why they are afraid of Iran? Iran is a small country, no comparison with America, but they're afraid because Allah subhanahu wa ta'ala and every thinkable person is happened to change the mind. What they do, the American people, they change their mind. How they change their mind? They show you glitter, they show you gold and this and that. People say, why America? If you go to jungle in Africa, he want to go to America too. Why? Because America propaganda is such a matter, they show him such a shining. So propaganda, same thing we have to do. We have to propaganda our, like Anis was talking about Azali alayhi salam, right? Other day I was saying Imam Jafar Sadiq alayhi salam. We never wrote any book about Jafar Sadiq alayhi salam, anything about modern science. Do anybody write any book? Who wrote the book? Christians. Who wrote the book? The monks. Who wrote the book? The French scientists. And then we copy it in Urdu. Say, oh, Imam Hamari yoga. Why? How come he telling you your Imam kya? Why can you tell them what is our Imam? Because we are passive. We don't want to listen and don't talk on time. Talk afterwards. So brothers and sisters, as the youngsters are coming, we have youngsters in this community. They have to be a proactive. Not active, proactive. Proactive means they should be like, problem comes, before the problem, they should have the solution for it. Anyhow, I can talk a lot of examples of this and that, but this is the point. My point is, if I believe, Rahbar is our representative, or our leader, we have to listen to him. If he says something today, for example, he says, do something, we have to do it. If we don't do it, then it means we are hypocrites. And when we're hypocrites, we're never going to be any place else, We then will be down like we are. We are scattered, we are like, there's so many things going on, this and that. But I believe, Anna Maulana wrote an article about this lady who wrote I saw one wrote, very good, very welcome, this is good. But we also wrote for the enemies within ourselves. He's, people are following like crazy. If you talk about something about this guy, you are out of Shiite, that's it. And what his job is? As you all know what his job is. His job is to destroy the unity among the Muslims and then to make a fun of those who are sacrificing their life for Islam. And Islam never taught us to be bifurcated into different sects. We only one. And that's, we should be, inshallah. So I pray that this program, which we did, is not, I know our program doing nothing to do Ayatollah Raisi, because he's in the heaven, he must be close to Ali ibn Abi Talib. And people used to say him that he is very close to Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, what did he was murdered. People say, why is he murdered? Because of justice. That was a normal thing. And as for killing is gone, as you know, Jang-e Nehrawan, he killed everyone, except few left. So that is the point. When killing is not because, killing when it comes to the point that you're destroying the core of religion, that is the point. So inshallah, I will make sure the speaker who comes in Muharram, he must talk about these issues. This issue is very important, how to follow our Rahbar, how to obey him, and if we do not obey him, what are the consequences? These are topics we'll give to them, and then inshallah we'll talk to the children and all that, because we are old people, old men. What happens to old people? They are never going to be straight. They always be like this, So youngsters who are young, whose brains are clear,
they can take a good picture of Islam, what Islam wants from us. Alhamdulillah. In the end, I will just have a Surah Fatiha for these Shuhada, you know. اللهم صل على محمد ہمارے ریزیڈنٹ عالم ڈاکٹر ریحان سردار نقوی صاحب سے جی اللہم صلی علی محمد. میں ملتمس جناب حجت الاسلام مسلمین ڈاکٹر سخاوت حسین سنجراجی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے معذورات خدمت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران و خواہران ایمانی، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شہدائے خدمت جو حال ہی میں شہداء ہوئے ہیلی کاپٹر میں، آیت اللہ سید ڈاکٹر ابراہیم ساداتی رئیسی اور آیت اللہ سید محمد علی آل ہاشم تبریزی، عبداللہیان گورنر اور ایک اور اہم آفیسر سمیت جو 8 افراد شہید ہوئے، ان کی ارواح کے لیے، اور جنہوں نے آج کی اس مجلس سے ترحیم کا اور کنڈولنس سیشن کا اہتمام کیا، ان سب کے مرحومین، میرے اور آپ کے سب کے مرحومین انہائے عالم میں جو علی ولی اللہ پڑھ کے دنیا سے گئے ہیں، سب کی ارواح کے لیے بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین
अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुल आलमीन अल तुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वल्लानु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुम बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सलावत। काबिल क़दर सादात किराम, मोमिनीन इज़ाम, बिलअख़स हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद रेहान नक़वी साहब, मुंतज़मीन मजलिस व मुंतज़मीन शाह-ए-नजफ़, अवलन तो मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप इस मजलिस से फ़ातिहा, मजलिस तरहीम, कंडोलेंस सेशन में तशरीफ़ लाए। सानियन मैं अलहाज सैयद इस्तफ़ा नक़वी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये बेहतरीन एहतमाम किया, आपको और मुझे भी दावत दी। सालिसन मैं दुआगो हूँ अल्लाह करीम इन शुहदाए खिदमत जो तबरेज़ के जवार में शहीद हो गए खिदमत करते हुए, जिनमें सदर मोहतरम इस्लामी जमहूरिया ईरान भी थे, इमाम जुमा तबरेज़ भी थे, वज़ीर ख़ारजा मोहतरम भी थे, गवर्नर भी थे और एक बहुत बड़े हाई ऑफिशियल भी थे। कुल 8 अफराद जो इस हेलीकॉप्टर के हादसे में सानए में शहीद हुए, उनकी बुलंदी दरजात के लिए दुआ करता हूँ। यकीनन उनके दरजात आली हैं, अल्लाह इंशाअल्लाह मुतआली फरमाए। राबियन मैं ये अर्ज़ करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत कम इदारे हैं कि जिन्होंने ये एहतमाम किया है। आज मेरी बात हो रही थी 2 उलमा से, उन्होंने एक रियासत से कॉल की थी, तो उनसे मैंने पूछा कि आपकी रियासत में कोई मजलिस हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी रियासत में कोई मजलिस या कोई फातिहा ख़ानी नहीं हुई। तो ये करेज और ये जुरत जिन इदारों ने की है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ, और जिन्होंने नहीं की उनके लिए तौफीक की दुआएं खैर करता हूँ। खामिसन बहुत अहम जो पॉइंट अर्ज़ करके मैं अपने मतलब की तरफ आऊँगा, खामिसन ये है कि हमारा ईरान से जो ताल्लुक़ है, अलहाज ने बहुत खूबसूरत तकरीर की माशाल्लाह। ये तो ऐसी तकरीर थी कि ये यूनाइटेड नेशन में होनी चाहिए, इतनी ज़बरदस्त इन्होंने तकरीर फरमाई। अल्लाह इनको अजर दे, जज़ा दे, और इनकी करेज को मैं सैल्यूट करता हूँ, इनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। ये 5वां पॉइंट मेरा याद रख लीजिए कि ईरान के साथ हमारा सिर्फ एक रिश्ता नहीं है कि वो भी अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं और हम भी अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं। उनके साथ हमारा एक रिश्ता ये भी है कि हम भी अदल के प्रोमोटर हैं और वो भी अदल इंसाफ के प्रोमोटर हैं। हमारा उनका एक रिश्ता ये भी है कि वो भी जुल्म के ख़िलाफ़ हैं और हम भी जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। एक रिश्ता और भी है, हम भी मज़लूम हैं और वो भी मज़लूम हैं। एक रिश्ता और भी है, वो भी विक्टिम हैं, हम भी विक्टिम हैं। एक रिश्ता और भी है, 1400 सालों से तशय्यो को जो जुल्म की चक्कियों में पीसा जा रहा है, 700 साल से बेचारे 750 साल से वो भी पिस रहे हैं, और 1400 साल से हम जो शिया हैं, जो बाई बर्थ शिया है, नेटिव शिया है, वो पिस रहे हैं। हमारे ईरान के साथ बहुत रिश्ते हैं, हमारे मराजे वहाँ पर हैं, हमारे रहबरे मौज़म वहाँ पर हैं। अलहाज की तायीद में एक जुमला कहूँगा, हमारे एक दोस्त हैं जो इस रियासत से नहीं है, एक और रियासत से हैं और बहुत अमीर हैं। जो बहुत अमीर हमारे दोस्त होते हैं वो हमें इग्नोर करते हैं, ये उनकी आदत है, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं।
تو انہوں نے ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ پیسے تھے، بس اتنا ہی کہوں گا، وہ زندہ ہیں، نمبر لے لیجیے گا، کال کر لیجیے گا. انہوں نے جا کر وہ پیسے آغا رہبر کو دیے. تو وہ یہاں موجود ہیں، قریب سے ریاست ہے. آغا رہبر نے ان سے کہا کہ آغا سخاوت حسین از شما چقدر فاصلہ دار ہے. مترجم نے کہا کہ سخاوت حسین کا فاصلہ تم سے کتنا ہے؟ تو اس زمانے میں میں اسی ریاست میں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہماری ریاست میں ہی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے ان کو دے دینا اور میرا سلام بھی ان کو پہنچا دینا. وہ جب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے یہ بات ایسے ہی کہی جیسے آج الحاج یہ فرما رہے تھے نا پوڈیم سے. سب کے سامنے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ رہبر ان کو جانتے ہیں، اور انہوں نے تو کہا پیسے ان کو دے دینا. تو میں نے پھر کہا الحاج سے بھی میں عرض کروں گا یہ بات کہ وہ پیسے دے ضرور دینا، وہ آج تک نہیں ملے. ہماری قوم کا الحاج جو یہ بیان کر رہے تھے نا افسوس کا اظہار، وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ صرف اور صرف تھیوری وائز شیعہ ہیں، پریکٹس وائز ہم شیعہ نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو خمس دیتے ہیں؟ ابھی الحاج نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں ممبر سے جو رہبر کی اس بات کو کہ امہات المومنین کے خلاف گفتگو نہ ہو. میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، الحمدللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے میں وہ شخص ہوں جس نے 34 سالوں میں رہبر کے خط کو پورے امریکہ کے اندر فالو کیا، الحمدللہ. خطبہ آئے جمعہ میں بھی، اپنی مجالس میں بھی. اچھا، اسی طریقے سے الحاج نے کہا کہ کتنے لوگوں نے کتاب لکھی ہے امام صادق پر. تو میرے خیال میں پچھلی صدی کی سب سے ٹاپ کی کتاب اس فقیر نے لکھی ہے، الحمدللہ. اس پر مجھے انعام بھی ملا ہے. سب سے ٹاپ کی امام صادق کو ایز اے سائنٹسٹ میں نے جو ثابت کیا ہے، جو مستشرقین نے لکھی ہے، 25 مستشرقین نے، اس کتاب سے بھی میری کتاب کا نمبر آگے گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہاں کام ہو رہا ہے، بعض اوقات محسوس نہیں ہوتا. جیسے آپ نے دیکھا سب سے پہلے جرأت میں نے کی، میں نے آرٹیکل لکھا. وہ ایک خبیث آدمی ہے، وہ جو ٹی وی کے اوپر پہلے تھا، بعد میں وہ ملعون 2 سال تک تو کومے میں پڑا رہا. کومے سے باہر آیا تو اس نے اپنا امامہ وغیرہ اتار کے اب اس خبیث نے ہمارے مراجع کے خلاف اور رہبر معظم کے خلاف اور شہید آیت اللہ کے خلاف، آیت اللہ رئیسی کے خلاف بہت غلط الفاظ کا استعمال کیا. اور حتیٰ کہ آیات اعظام سیستانی و خامنائی ان دونوں کے خلاف بھی اس نے نازیبہ الفاظ کہے. اور یہ سید صاحب گواہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا. اس کا ایک یار ہے، وہ یہیں سے تعلق رکھتا ہے، وہ ان کا رومیٹ رہا ہے. اس نے ان کو بتایا کہ تشیع کی جو علامت ہے اس وقت وہ یہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہاں آپ کے نیو یارک میں بھی ایک ملعون ایسا ہے کہ جو اس کا یار ہے، اس کو جواب دیا گیا ہے کہ یہ لکھے گالیاں مراجع کو، علماء کو، ماؤں بہنوں کی، ناموس کی، اور وہ بولے. یہ دونوں ایک ہی ہیں. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ یک جان دو قالب. یہ نام میں نہیں لیتا، نام الحاج لے چکے ہیں انشاءاللہ. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ذلیلوں کو رسوا کرے جو شیعان علی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور جو شیعہ سنی اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں. اب آئیے میں آج کی ذرا گفتگو شروع کروں. آج میں بہت مختصر، بڑی طویل زحمت نہیں دوں گا. ٹوٹل میں 5 پوائنٹ آج آپ کی خدمات عالیہ میں اپنی تقریر کے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، میں نے 12 مقام شہید کے نوٹ کیے ہیں. 12 مقام ہے تو بہت زیادہ، 12 میں نے نوٹ کیے ہیں. ان میں سے ایک مقام یہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہوا کہ مقام شہید یہ ہے کہ شہید زندہ و تابندہ ہے، زندہ جاوید ہے. اسی سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب عام شہید زندہ ہے تو سید الشہداء کا کیا مقام ہوگا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
پہلی آیت میں تو یہ کہا کہ تم کہو نہیں، وربلی نہ کہو کہ وہ مردہ ہے. اس آیت میں کہا جو راہ خدا میں شہید ہو جائیں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، ذہن میں بھی نہ لانا، خاطر میں بھی نہ لانا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں. رزق زندہ پاتا ہے، مردہ نہیں پاتا. تو جو مقام شہید کا پہلا نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ زندہ ہیں، وہ لائیو ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. حضور نے بدر کے شہداء سے پوچھا، اے شہداء بدر السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ حل وجدتم ما وعد ربکم، کیا تمہیں وہ مل گیا جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ قالو، سارے کے سارے شہید قبروں سے بولے اللہ کے رسول وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا 100% اس نے ہمیں عطا کر. مقام شہید یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، مقام شہید یہ ہے کہ اس کے خون کا ایک قطرہ جب زمین پر آتا ہے، پہلا قطرہ، تو اس کی ہی بخشش نہیں ہوتی، اس کے اجداد کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے احفاد کی بھی بخشش ہوتا ہے، اولاد کی بھی، خاندان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. ایک قطرہ خون جب زمین پر آتا ہے. مقام شہید میں ایک مقام یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے، پہلے تو یہ عام جب حالات میں جب مرحوم ہوتے ہیں، ہمارے آغا ریحان نے اور میں نے بھی بہت مردوں کو غسل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خاص طور پہ جب کرونا تھا اس میں تو بہت ہی زیادہ، ایک دن میں 7 12 میں نے ایک دن میں 12 غسل بھی دیے الحمدللہ. جب کرونا تھا تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ خون نجس ہوتا ہے، خون انسان کا نجس ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے انسان کو نجاست کا پتلا بنا کر طہارت کا کور چڑھا دیا، کبھی وضو کے ذریعے پاک ہو جاتا ہے، کبھی غسل کے ذریعے پاک ہو جاتا ہے، کبھی اخلاق کے ذریعے پاک ہو جاتا ہے، تہذیب نفس کے ذریعے پاک ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، حج کرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، زیارت کرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور جب جا رہا ہوتا ہے غسل میت کیا جاتا ہے تو پاک کر دیا جاتا ہے. تو یہ انسان پر کور چڑھ گیا ہے طہارت کا، مگر اسٹیٹس بدلتا ہے شہید کا. شہید کو حکم ہے انہی کپڑوں میں غسل دو، انہی کپڑوں میں دفن کرو، حتیٰ کہ غسل کے قابل بھی اگر نہیں ہے انہی کپڑوں میں دفنا دو. یعنی اس کا شہید کا کفن اس کے خون آلود کپڑے ہیں. آپ پوچھیں فقہا سے کیا نجاست کے ساتھ کسی میت کو دفنایا جا سکتا ہے؟ نبش قبر، حفر قبر جائز ہو جاتی ہے کہ نکالا جائے اور پاک کیا جائے، مگر شہید کا مقام یہ ہے کہ شہادت کے بعد اس کا خون بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا وجود پورا کا پورا پاک ہو جاتا ہے. ایک مقام شہید میں یہ ہے کہ قیامت کے دن شہید شفیع ہوگا، شفاعت کرے گا. تو جب عام شہید شفاعت کر سکتا ہے تو آل محمد کس طرح شفاعت نہیں کر سکتے جو سارے کے سارے ہی شہداء. ان مقامات کو ابھی ذرا یہاں روک کر دوسرا نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاء. اے میرے حبیب ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے. یہ مردے کون تھے؟ یہ جنازہ گاہ کے مردے نہیں تھے، یہ مسجد نبوی کے مردے تھے. یہ مردے ہیں، ان کو آپ کیا سنا رہے ہیں میرے حبیب؟ یہ نہیں سنیں گے، آپ نہیں سنا سکتے انہیں. حالانکہ روحیں تھیں، توجہ رہے، پیکر میں روحیں تھیں. قرآن مردہ کہہ رہا ہے اور یہ دو آیتیں آپ نے سنی کہ روحیں نکل گئی اور قرآن زندہ کہہ رہا ہے. تو ہمارا معیار موت و حیات اور ہے، قرآن کا معیار موت و حیات اور ہے. ہمارا معیار یہ ہے کہ اگر روح ہے تو زندہ،
روح نکل گئی تو مردہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر مقصد حیات کو پا لیا ہے تو مر کے بھی زندہ ہو جاؤ گے. مقصد حیات کو کھو دیا ہے تو دربار پیغمبر میں بھی مردہ رہو گے. رحمت للعالمین بھی تمہیں حیات نہیں بخشیں گے اگر مقصد حیات نہیں پائے. یہ اذہان عالیہ میں دوسرا نقطہ ذہن میں رکھ لیں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ میں نہ تو سیاسی ہوں نہ میری کسی سے وابستگی ہے پولیٹیکل. بالکل میں غیر سیاسی چھوٹا سا طالب علم ہوں حوزے کا. میں ایک بات عرض کروں گا کہ ہم نے انقلاب کے جو اثرات تھے ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 72 لوگ ایرانیوں کے شہید ہو گئے. اسمبلی کے اسپیکر سمیت آیت اللہ بہشتی سمیت 70 لوگ شہید ہو گئے. مگر ہم نے دیکھا کہ ان 70 کے 70 کا بھی خلا پر ہو گیا. صدر اور وزیر اعظم ایک ساتھ مارے گئے مگر آپ نے دیکھا کہ خلا پورا ہو گیا. رہبر دنیا سے چلا گیا, خلا اس کا بھی پورا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت ایران شہید پرور ملت ہے, شہیدوں کی پرورش کرتی ہے. آپ یقین کریں ہم نے صرف, ناراض نہ ہوئیے گا, تھیوری وائز ہم نے یا حسین کہا ہے, وہ پریکٹس وائز یا حسین کہتے ہیں. دیکھ لیجیے آپ یہ جو کروڑوں لوگ نکلے ہیں 3-4 شہروں میں, قم میں, تبریز میں, مشہد میں, تہران میں, کروڑوں نکلے ہیں. ملینز تو عام میڈیا کہہ رہا ہے نا, کروڑوں نکلے. یہ جو کروڑوں کے کروڑوں لوگ نکلے ہیں ان سب کی زبانوں پہ کیا تھا؟ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ دراصل امام حسین سے شہادت کو سیکھتے ہیں. معصوم بچے ان کے دیکھ لیجئے, معصوم بچے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا جب تک میرا بابا دنیا سے نہیں گیا کہ صبر کسے کہتے ہیں. میں نے رہبر سے کہا کہ مجھے کربلا بھیج دیجئے, میں صبر زینب سے تھوڑا سا تلہ زینبیہ سے صبر سیکھ کر آؤں گا. دیکھیے یہ قوم ہے کہ اس قوم نے, اچھا ہمارے ہاں ہمارے ایک صاحب تھے محمد حسین شاد, نہ معلوم آپ میں سے کوئی جانتے ہیں کہ نہیں, وہ شور کوٹ کے تھے, وہ شہید ہوئے تھے. میں بھی اس میں موجود تھا, میں ان کے بالکل ساتھ ہی تھا, بلکہ جب ان کو گولا لگا تھا میں بالکل رائٹ سائڈ پہ تھا. تو وہ شہید ہو گئے. ایک بندہ ہمارا شہید ہوا, یہ 79 کی بات ہے. ایک بندہ جب ضیاء کے خلاف ہم سب موجود تھے وہاں, تو ایک بندہ ہمارا شہید ہوا. اس ایک بندے کی شہادت پر ہمارے قائد جو تھے اس زمانے کے, ان کے خلاف باقاعدہ آرٹیکل لکھے گئے, ان کے خلاف شعار نعرے لگائے گئے. اور اس قوم نے لاکھوں لاکھوں انقلاب میں دیے ہیں, لاکھوں لاکھوں جنگ میں دیے ہیں, ہزاروں ڈگنیٹیز انہوں نے دے دی ہیں. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو رہبر کے خلاف بولے یا شورى نگہبان کے خلاف بولے یا مجلس خبرگان کے خلاف بولے یا پریزیڈنٹ کے خلاف بولے یا انتظامیہ کے خلاف بولے. اس کا مطلب یہ ہے ان کے علماء نے اس قوم کی تربیت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس امتحان سے ہمیں نہ گزارے. ہمارے یہاں تو مسنگ پرسنز ہیں, یہ کراچی میں بیچارے 36-37, ہم ان کو نہیں چھڑوا سکے آج تک. ویسے تو نعرے ہم بڑے لگاتے ہیں, 36-35 یا 36 مسنگ پرسن ہیں, 8 سال سے ہم ان کو نہیں چھڑوا سکے. یا تو وہ مار دیے گئے ہیں اور ان کی لاشیں دریاؤں میں بہا دی گئی ہیں سمندر میں, اور یا ان کو معذور کر دیا گیا ہے. جب باہر ایک آدھ آیا ہے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مطلقاً نہ اس کا ذہن ساتھ دے رہا ہے نہ اس کے اعضاء و جوارح ساتھ دے رہے ہیں. یہ میری گزارش آج کی یہ ہے, الحاج نے جو درد دل کیا ہے بالکل بجا ہے وہ درد دل, کہ آپ صرف اور صرف تھیوری وائز قولاً شیعہ نہ بنے, عملاً بھی شیعہ بننا چاہیے. اچھا چوتھا پوائنٹ ذرا یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آج کل جو سخت ترین مشکل ہے ہماری وہ یہ کہ ہمارے ہاں کچھ نان مذہب, غیر مذہب کے لوگوں کو گھسایا جاتا ہے, اور ہم ہیں ہمیشہ غیر پسند واقع ہوئے. غیر پرست تو میں نہیں کہتا, غیر پرست تو پھر کفر ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. غیر پسند, ہم غیر پسند, ہم غیروں کو پسند کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں, آپ آج رات میں دیکھ لیجئے گا, آپ جو واٹس ایپ گروپس ہیں جتنے بھی آپ کے, آپ دیکھیے گا آپ کو 90% غیروں کے میسیجز آئیں گے جو آپ کے شیعہ کریں گے ایک دوسرے کو, اپنوں کے نہیں, غیروں کے. اب وہ غیر کیا کرتے ہیں,
پیسہ بنانے کی خاطر چند روز آپ کو خوش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی لوگ ہمارے مذہب کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑی خامی ہے ہماری کہ جو ہم بہت غیر لوگوں کو پروموٹ کرنے لگ گئے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اپنے لوگوں کو پروموٹ کیجئے۔ کیا ہم حوزہ علمیہ کو بند کر دیں؟ کیا قم، نجف اور مشہد کو ہم بند کر دیں اگر آپ نے غیروں سے مذہب لینا ہے؟ حتیٰ کہ بچے بھی غیروں سے پڑھا رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، ابھی ہم نکاح پڑھ رہے ہیں تو نکاح میں ہم نے پوچھا، مولانا ہمارے ساتھ تھے ایک دوست ہمارے، ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ شیعہ ہیں؟ تو صاحبزادی کہنے لگی نہیں میرے ماں باپ تو شیعہ ہیں مگر میں سنی ہوں۔ سنی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر شیعہ ہو کر سنی ہونا یہ تو بہت بری بات ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا ہمارے ماں باپ نے غیر مذہب کے قاری صاحب کو رکھا تھا، انہوں نے ہم سارے بچوں کا مذہب بدل دیا ہے۔ آپ کے خود قم میں، نجف میں، مشہد میں کتنے بیچارے طلبہ انڈیا پاکستان میں کتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ کے بچوں کی خدمت کر، کیوں آپ غیروں سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ یہ 90% میسیجز کو چھوڑ دیجئے، آپ 10% میسیج کیجئے تعلیم القرآن کے، تاکہ آپ کے جو اپنے حافظ ہیں، اپنے جو آپ کے علماء ہیں، آپ کے معلم ہیں، ان سے آپ کے بچے اور بچیاں قرآن پڑھیں، تاکہ ایسے نہ ہو کہ لشکر یزید بھی قرآن تو پڑھتا تھا، ہم صرف قرآن پڑھنے والوں کو نہیں پسند کرتے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کو بھی، اہل بیت کو بھی، اگر یہ دونوں ساتھ رہیں گی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ میری چوتھی گزارش ہے، غیروں کو پروموٹ کرنا بند کیجئے، غیر ضروری میسیجز پڑھنے اور سننے بند کیجئے، غیر ضروری ڈسکشنز میں انوالو ہونا بند کر دیجئے۔ آپ کو موقع آتا ہے امام رضا علیہ السلام کا، توفیق نہیں ہو رہی کہ آپ امام رضا پہ کوئی آرٹیکل بھیج دیں، کوئی تقریر بھیج دیں، آپ وہ غیروں کی ادھر ادھر کی باتیں کوٹ کر رہے ہیں اور فارورڈ کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اوکیجنلی آپ حضرات مہربانی کریں، اور خواتین آپ اپنے مذہب کی پروموشن کریں۔ حتیٰ کہ میں نے یہ دیکھا ہے ایسی ایڈکشن ہو گئی ہے، پہلے اسکرین ایڈکشن تھی، اب یہ واٹس ایپ کی ایڈکشن ہو گئی ہے کہ لوگ مجلسوں میں نہیں آ رہے، لوگ جشنوں میں نہیں آ رہے، لوگ جمعے میں نہیں آ رہے، شب جمعہ میں نہیں آ رہے، واٹس ایپ کے اوپر بیٹھے ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ یہ چوتھا پوائنٹ، اور 5واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے، میں نے جیسے عرض کیا ہے، میں اب وضاحت سے پھر کہتا ہوں، یہ جو اللہ یاری نام کا شخص ہے، یہ بے شک کلپ بنا لیں جوان، میری پکچر بھی بے شک لے لیں، مجمع کی پکچر بھی لے لیں۔ میں جس طرح الحاج نے کہا ہے نا، کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں، مجھے 50 سال اور 4 مہینے ہو گئے مولوی بنے ہوئے، اگر میں 50 سال 4 مہینے نہیں ڈرا ہوں تو اب تو میں آخری ایج میں ہوں، اب کیا ڈرنا ہے؟ تو میری بے شک یہ میرا کلپ لے لیں۔ اللہ یاری نام کا جو شخص ہے، یہ اس وقت شیعہ مذہب کے لیے فتنہ، اور اس کی جتنی بھی پوسٹیں ہیں، خواہ وہ خلفاء کے خلاف ہوں، یا امہات المومنین کے خلاف ہوں، یا اہل سنت کے خلاف ہوں، یا شیعوں کے خلاف ہوں، یا مراجع کے خلاف ہوں، رہبر معظم کے خلاف ہوں، آیت اللہ رئیسی کے خلاف ہو، یا آیت اللہ سیستانی کے خلاف ہو، آیت اللہ خامنائی کے خلاف ہو، تشیع کے اتحاد کے خلاف ہو، انسٹیٹیوٹ آف اجتہاد اور تقلید کے خلاف ہو، حوزہ علمیہ قم، حوزہ علمیہ مشہد، حوزہ علمیہ نجف، حوزہ علمیہ انحائے عالم تشیع کے خلاف ہو، خدا را اس کو آگے پوسٹ نہ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ جو اس کی پوسٹوں کو آپ نقل کے طور پہ بھی نہ بھیجیں، وہ آپ کے نقل کردہ پوسٹوں کی وجہ سے لاکھوں ڈالر کما رہا ہے اور آپ کے مذہب کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ آپ اپنا جو آپ کے شاہ نجف کے پروگرام ہیں ان کو پروموٹ کر دیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے، لہذا میں نے یہ کلپ بنوا دیا ہے۔ اور اسی 5ویں پوائنٹ میں ایک بات اور سمجھ لیں، یہ پروفیسر سید زیغم عباس شاہ کاظمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سپاہ صحابہ کی طرف سے جو بم لگا تھا، آج بھی ان بیچاروں کے سینے میں وہ چھرے موجود ہیں اور گولیاں ان کے سینے موجود ہیں۔ ان کی ایک آنکھ بالکل ختم ہو چکی ہے اور دوسری 75% ختم ہو چکی ہے، معمولی سی ان کی آنکھ باقی ہے بیچاروں کی۔ ان سے آپ پوچھیں، ان کے کمرے میں ایک شخص ملعون
इनका रहा था रूममेट, और उसने इनको कहा कि इस वक्त शीयत की जो अलामत है वो अल्लाह यारी है, और अल्लाह यारी क्योंकि रहबर के खिलाफ है, मराजे के खिलाफ है, हौजात के खिलाफ है, उलमा के खिलाफ है, उनको गालियां बकता है, लिहाजा आप इसे देखा करें। इस वक्त शियों के लिए सबसे अच्छी पोस्टें जो हैं वो अल्लाह यारी की हैं। इनसे उसका नाम पूछ लीजिएगा, अलहाज भी उसे जानते हैं, आप में से कुछ लोग भी उसे जानते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मेरा सख्त दुश्मन है, मबादा ये समझे कि मैं किसी का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूं उसके खिलाफ। ये दो मलऊन हैं इस वक्त जो अमेरिका के लिए मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ, हम सब ने कब्र में जाना है, मुनकर और नकीर के सवालों से मुवाजे होना है। आप तमाम हजरात आज से हल्फ ले लें, जैसे मैंने कभी भी इस अल्लाह यारी मलऊन की किसी पोस्ट को मैंने आज तक नहीं देखा है, इसको मैं जायज़ ही नहीं समझता हूँ देखना। आप इनकी पोस्टों को, खा वो व्हाट्सएप के प्रोग्राम हों जिनमें मराजे और मुज्तहिदीन को माओ बहनों की गालियाँ दी जाती हैं, कार्टून छापे जाते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, आगे सर होता है हमारे मर्जा का और धड़ होता है एक नजिस जानवर का, ये आम तौर पे हो रहा है। इनको बिल्कुल ना देखें, ना इनको हिकायत के तौर पे, नकल के तौर पे भी कोट न करें, ना मैसेज भेजें और ना ही ये वीडियो भेजें। अल्लाह ताला आप सब से राज़ी हो, खुशहाल हो। अल्लाह इन शुहदा के दरजात को मुतआली फरमाए। अल्लाह ताला मरहूम शहीद सदर का जो बाकी आयतुल्लाह रईसी का जो बाकी मानदा एजेंडा है, अल्लाह ताला उसे पूरा करने की ममलकत इस्लामी जमहूरिया ईरान को तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रहबर मुअज़्ज़म की ज़िंदगी दराज फरमाए। तमाम मराजे किराम बशमूल आयतुल्लाह रुज़मा, आगे सिस्तानी आयतुल्लाह रुज़मा, आगे हाफिज़ बशीर, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियाँ दराज फरमाए। उलमाए किराम, उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर कायम और दायम रहे। अमेरिका में जितने उलमाए किराम खिदमत कर रहे हैं तशय्यो की, अल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमाए। जितने मराकिज़ दीन हैं तशय्यो के, अल्लाह इन सारे मराकिज़ को ज़िंदा और सलामत रखे। पढ़ने सुनने वालों को अजरो जज़ा अल्लाह मरहमत फरमाए, और हम सब को इस मजलिस में शिरकत पर जज़ाए बिस्यार मरहमत फरमाए। ये 5 पॉइंट मुकम्मल हो गए। अब मैं बहुत तवील ज़हमत नहीं दूंगा, मैं 2-3 जुमले मसाइब के अर्ज़ करना चाहता हूँ, और एक और जुमला मसाइब से पहले ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये जो आयतुल्लाह सैयद डॉक्टर इब्राहीम रईसी सादाती थे, ये हमारे हम उम्र थे, तकरीबन 1 साल छोटे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल छोटे होंगे। और जब हौज़े इल्मिया कुम में हम थे तो मेरे उस्ताद हज़रत आयतुल्लाह रुज़मा मिश्कीनी, हज़रत आयतुल्लाह रुज़मा हुसैन नूरी, हज़रत आयतुल्लाह रुज़मा शेख जाफ़र सुबहानी, हज़रत आयतुल्लाह शेख याहिया अंसारी और हज़रत आयतुल्लाह रुज़मा शेख फ़ाज़िल क़फ़क़ाज़ी, ये 5 उस्ताद मेरे भी थे, और यही 5 उस्ताद आयतुल्लाह रईसी के भी थे। हमने जो हौज़े में कोर्स पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हम कोर्स मेट हैं। हमारे असातिज़ा एक ही है, हमने एक ही कोर्स पढ़ा है, दरसे खारिज तक उन्होंने भी पढ़ा है। ये फाजिल थे, जैसे आगा अलहाज ने फरमाया है कि ऐसे फतवे नहीं लगा देने चाहिए फ़ौरन बंदों के ऊपर कि वो पता नहीं आयतुल्लाह थे या आयतुल्लाह नहीं थे, ऐसे शक्काक न बने। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तकूनु शक्काक, हमारे शियो शक तबीयत वाले न बनो। जब शक्कियात नमाज में कबूल नहीं है तो शक्कियात मुआशरत में कैसे कबूल होंगे। लिहाजा वो फाजिल आदमी थे, वो इज्तिहाद के दर्जे पे फ़ाइज़ थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से मरजइयत के दर्जे पे हमारे रहबर मुअज़्ज़म फ़ाइज़ हैं। बहुत सारे लोग होते हैं बिलकुव्वा मुज्तहिद होते हैं, बिशान मुज्तहिद होते हैं, फील्ड में मुज्तहिद नहीं होते, जब उनके सर पे आ जाती है तो वो फील्ड में भी मुज्तहिद हो जाते हैं। इस बात को ज़रा समझ लीजिए। ये फतवे देने के लिए भी आपको कम अज़ कम दरसे खारिज पड़ा हुआ होना चाहिए। हर बंदा नहीं फतवे दे सकता कि फ़लाँ मुज्तहिद है या फ़लाँ मुज्तहिद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम, मुझे उम्मीद है कि आज की तकरीर से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और मैंने कुछ तशनगी आपकी बुझा दी होगी इस टॉपिक पर। अब आइए, अहले ईरान ने यह साबित कर दिया
کہ جب امام خمینی کا وصال ہوا تو اس وقت ہمارے ایک آغا تھے رضا آغا مجتہد، یہ حیدرآباد کے تھے، وہ بھی گئے تھے وہاں پر، یعنی ایران آئے تھے۔ انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا، انہوں نے فرمایا کہ کم از کم مدینے والوں سے تو اہل ایران زیادہ شریف نکلے کہ انہوں نے سید زادے کے جنازے کو رونق بخشی اور وہ سید الانبیاء کا جنازہ نہ پڑھ سکے۔ یہ اہل ایران کا واقعاً ترہ امتیاز ہے، انہوں نے اپنے علماء کی بھی قدر کی ہے، اپنے شہداء کی بھی قدر کی ہے، اپنے مذہب کی بھی قدر کی ہے، اور شہادت کے ساتھ انہیں رغبت ہے، وہ چاہتے ہیں۔ لوگ جتنا مرنا چاہتے ہیں ایران والے اتنا، لوگ جتنا جینا چاہتے ہیں ایران والے اتنا زیادہ مرنا چاہتے ہیں۔ تو جب قومیں اس طرح تیار ہو جائیں، جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ مائیں تعویذ لیتی ہیں کہ بچے بچ جائیں، کربلا کی مائیں تعویذ لے رہی تھیں کہ بچے مر جائیں۔ ماں ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ میرا بچہ آخر میں مرے، کربلا والوں کی مائیں کہتی تھیں کہ میرا بچہ سب سے پہلے جائے۔ یہ وہی فکر ہے۔ میں اپنے ایک شہید شاگرد کا جنازہ پڑھانے کے لیے گیا تھا اصفہان میں، تو میں نے دیکھا کہ اس کی ماں رو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ بہن آپ باہر آئے قبر سے تاکہ ہم تلقین پڑھیں، آپ کے بیٹے کو دفن کریں۔ روئے جا رہی تھی، حال بے حال کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ بہن آپ بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حاجی آغا اس لیے زیادہ رو رہی ہوں کہ چھٹا بچہ تھا اور اب کوئی بچہ رہا نہیں کہ میں شہید دے سکوں۔ یہ مائیں ہیں جنہوں نے کربلا سے یہ سبق حاصل کیا ہے۔ آپ دیکھیے جب وہ روتے بھی ہیں تو اپنے شہید کو نہیں روتے، وہ شہید اعظم کو روتے ہیں، وہ اولاد رسول کو روتے ہیں۔ جب ان کا جوان جاتا ہے تو علی اکبر کو روتے ہیں، ان کا کوئی 32-34 سال کا جوان جاتا ہے تو ابو الفضل کو روتے ہیں، ان کا کوئی بزرگ جاتا ہے تو سید الشہداء کو روتے ہیں، ان کی کوئی خاتون دنیا سے جاتی ہے تو بی بی فاطمہ و بی بی زینب و ام کلثوم کو روتے ہیں۔ یہی فکر ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ صرف ایک جملے سے میں تمام کر رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا بی بی زینب سے کہ بی بی یہ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اپنے بھائی کے قتل کے وقت کب ہوئی؟ تو بی بی کہتی ہے کہ جب اس ملعون نے میرے بھائی کا سر جدا کر دیا تو اس ملعون نے اپنے نجس ہاتھوں کو میرے بھائی کی زلفوں میں ڈالا اور میرے بھائی کے سر کو ریگِ صحرا کی طرف پھینکا، اور وَكَانَ يُهِينُ جسد اخی برجلہ، اور میرے بھائی کو پاؤں کی ٹھوکریں مارتا تھا۔ مختار نے بلایا تھا اس ملعون شمر کو اور پوچھا یہ بتا تجھے غریب زہرا کو قتل کرنے میں کتنی دیر لگی؟ اس نے کہا گلا سوکھا تھا، پیٹوں کے زخم تھے، بھتیجوں بھانجوں کے زخم تھے، مہمانوں میزبانوں کے زخم تھے، 1000 سے زیادہ زخم اسے لگ چکے تھے، ایک لمحہ بھی نہیں لگنا چاہیے تھا، مگر میں خنجر مارتا تھا، غریب کے گلے پہ لگتا نہ تھا۔ میں قریب آیا، میں نے کہا غریب یہ بتا خنجر تجھے کیوں نہیں لگتا؟ کہ ایک لمحے کے لیے ذرا دور چلا جا۔ میں دور تو چلا گیا، میں نے کانوں کا دھیان ادھر رکھا، اب جو میں نے سنا غریب کہہ رہا تھا اماں ہاتھ ہٹا لے، اب تیرے بیٹے کا وقت آخر آ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم بثواب هذا المجلس والذکر والفاتحة والإخلاص والتجمع والحضور والخطابات والنذر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين بتوسط الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك المخلصين إلى أرواح الشهداء المنظورين والمرحومين المتعلقين لهؤلاء الحاضرين
अल्लाहुम्मा मरफा दरजातिहिम, अल्लाहुम्मा अजल कुबूरहुम रियादम मिनल जन्नह वहशुरहुम व इयाना माल अबरार बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहिल अख़ियार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया या अल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या नबी रहमा या मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन या सय्यिदल वसीय्यीन या अली इब्न अबी तालिब सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अस्सलामु अलैकी या मौलाती या फातिमत ज़हरा व खदीजतल कुबरा सय्यदती निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अलील मुज्तबा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबल फज़्लिल अब्बास व अला उख्तिकल हौरा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा। अस्सलामु अलैका या अली इब्निल हुसैन ज़ैनिल आबिदीन व या मुहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर इल्मुन नबिय्यीन व या जाफ़र इब्न मुहम्मदिन अस्सादिक़ व या मूसा इब्न जाफ़र अय्युहल काज़िम बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा या मुईनल ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा या शम्सश शुमूस व या अनीसन नुफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस। अस्सलामु अलैका या मुग़ीशतिश शिअति वज़्ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अली इब्न मूसा रिज़ा कुन शफ़ीअ व शफ़ीअ वालिदैन फ़ी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अली अय्युहत तक़ियुल जवाद व या अली इब्न मुहम्मदिल हादी व या हसन इब्न अली अय्युहज़ ज़कीयुल अस्करी। अस्सलामु अलैका या हुज्जत इब्निल हसन अस्सलामु अलैका या हुज्जत इब्निल हसन अय्युहल क़ाइमुल मुंतज़िरुल महदी या साहिबज़ ज़मान या शरीकल क़ुरआन या इमामल इंस वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजह व सहलल्लाहु मख़रजह व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिक अल-हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहिस साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़an व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐnan हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवअन व तुमत्तिअहु
نعرہ حیدری